27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے آج ہی منظور ہونے کا قوی امکان، 45 نکاتی ایجنڈا جاری۔ قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کے چیئرمین سینیٹر فاروق ایچ نائک 27ویں آئینی ترمیمی بل 2025 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ ایوان میں پیش کریں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سینٹ سے آئینی ترمیم کا بل منظور کرنے کی درخواست کریں گے۔ سینٹ سے منظور ہونے کے بعد بل کو آج ہی قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے طلب۔ اجلاس سے پہلے 3 بجے پی ٹی آئی کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی شدید علیل آئینی ترمیم کے لیے ووٹ نہیں دیں گے۔ اور 27ویں ترمیم سے وفاق مضبوط ہوگا، تمام اتحادی جماعتوں نے قومی سوچ کا بھرپور ساتھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ۔ پرتکلف قانون سے تواضع، خطاب میں کہا کہ وفاق کی مضبوطی، ملک کے وسیع مفاد، صوبوں کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے، گورننس کو بہتر کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم ضروری ہے۔ حکومت اور اتحادیوں کی شاندار شراکت، ہم آہنگی، باہمی اتحاد سے پاکستان کو کامیابیاں ملی، دنیا میں شاندار مقام حاصل ہوا۔ سیاسی اور معاشی استحکام کی بدولت ملک کی سمت درست ہوئی۔ ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے عمل میں بھرپور تعاون ادا کرنے پر صدر مملکت آصف علی زرداری اتحادیوں اور حکومتی سینیٹرز کے شکر گزار ہیں۔ ذرائع کے مطابق اتحادی جماعتوں نے وزیر اعظم کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ شہباز شریف نے آج سینیٹرز کو ناشتے پر بھی مدعو کر لیا۔ کوئی فرد واحد فیلڈ مارشل کا عہدہ واپس نہیں لے سکے گا۔ ٹائٹل واپس لینے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہوگا۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ رینک حاصل کرنے والا تاحیات یونیفارم میں رہے گا۔ تمام مراد بھی ملتی رہیں گی۔ تینوں عہدیداروں کو صدر مملکت کی طرح عدالتی استثناء حاصل ہوگا۔ عہدے صرف پارلیمان سے مواخذے پر ہی ختم ہوں گے۔ کمانڈ کی مدت پوری ہونے پر حکومت انہیں ریاست کے مفاد میں کوئی بھی ذمہ داری سونپ سکتی ہے۔ آئینی ترمیم میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ متعارف۔ آرمی چیف تمام ڈیفنس فورسز کے سربراہ ہوں گے۔ 27 نومبر سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کرنے کی تجویز۔ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی 27 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے کمانڈر کا تقرر کریں گے، جس کا تعلق پاکستان آرمی سے ہوگا۔ صدر مملکت وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد تینوں مسلح افواج کے سربراہان کا تقرر کریں گے۔ 27ویں ترمیم میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز۔ آئینی عدالت کے فیصلے ماننا سپریم کورٹ سمیت ملک کی تمام عدالتوں پر لازم ہوگا۔ آئینی عدالت آئین کی تشریح اور آئینی تنازعات کے فیصلے کرے گی۔ سپریم کورٹ سے آئینی اختیارات واپس لے کر وفاقی آئینی عدالت کو دیے جائیں گے۔ مسودے کے مطابق سپریم کورٹ صرف اپیلوں اور عمومی مقدمات کی عدالت رہے گی۔ آئینی عدالت میں چیف جسٹس اور چاروں صوبوں سے برابر نمائندگی ہوگی۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مدت 3 سال تجویز۔ پارلیمنٹ کو آئینی عدالت کے ججوں کی تعداد طے کرنے کا اختیار ملے گا۔ آئینی ترمیم پاس کرنے کے لیے سینٹ میں 64 ارکان کی حمایت درکار۔ حکومتی اتحاد کو 61 سینیٹرز کی حمایت حاصل۔ اے این پی کے 3 سینیٹرز کی حمایت سے مطلوبہ تعداد پوری ہو جائے گی۔ آزاد سینیٹر نسیمہ احسان کا بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کا امکان۔ قومی اسمبلی میں ترمیم کی منظوری کے لیے 224 ارکان کی حمایت درکار۔ پیپلز پارٹی اور حکومت اتحاد کے ایم این ایز کی تعداد 237 ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ شہری کی شکایت پر این سی سی آئی اے اسلام آباد میں ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا۔ سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت، گمراہ کن معلومات پھیلانے کا الزام ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی پر الزام ہے کہ انہوں نے جھوٹے اور بے بنیاد بیانات پر مبنی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی۔